بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے رسائل و مسائل سیریز کے عنوان سے جو ویڈیوز ریکارڈ ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں ان میں سے فصل دوم ختم ہوا اور آج سے فصل سوم ختم نبوت جس کا ٹاپک ہے وہ شروع ہو رہا ہے، یعنی ختم نبوت کے حوالے سے سوالات ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے گئے ہیں اور اس پر ان کے تشفی بخش جوابات ہیں۔ وہ سوالات اور جوابات شروع ہوں گے۔ اس فصل میں جو پہلا سوال ہے اور جو اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ختم نبوت، نوعیت اور اہمیت۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کا متفقہ علیہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تاہم مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت کی بعض باتیں مجھے اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا مرزا صاحب کا چہرہ میری نظر میں معصوم اور بچوں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ کیا ایک جھوٹے نبی اور چالاک آدمی کا چہرہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کی پیشن گوئیاں بھی سوائے آسمانی نکاح اور اس طرح کی چند ایک خبروں کے بڑی حد تک پوری ہوئیں۔ ان کی جماعت بھی روز بروز ترقی پر ہے اور اس میں اپنے مزعومات کے لیے بڑا جوش اور ایثار پایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خلجان میں ڈالتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اطمینان قلب کی خاطر اس مسئلے کی ایسی وضاحت کر دیں جس سے تردد اور پریشانی رفع ہو جائے اور حق اور باطل کے مابین واضح امتیاز ہو جائے۔ یہ سوال تھا جو مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا اور اس کے جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مرزا غلام احمد کے معاملے میں خلجان کے جو وجوہ بیان کیے ہیں ان کو در حقیقت کوئی بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہے اور نہ ایک مدعی نبوت کا دعویٰ ان بنیادوں پر کبھی جانچا جا سکتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے بھی زیادہ قوی وجوہ ان کے دعوے کے قابل غور سمجھنے کے لیے موجود ہوتے تب بھی وہ التفات کا مستحق نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث دونوں کی روح سے نبوت کا معاملہ دین میں اساسی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس پر آدمی کے کفر اور ایمان کا مدار اور آخرت میں اس کی فلاح اور خسران کا انحصار ہے۔ اگر آدمی ایک سچے نبی کو نہ مانے تو کافر اور جھوٹے نبی کو مان لے تو کافر۔ اس طرح کی اہمیت اور نزاکت رکھنے والے کسی معاملے کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے مبہم اور پیچیدہ اور مشکوک نہیں رکھا ہے، بلکہ صاف اور واضح طریقے سے رہنمائی دی ہے تاکہ انسان کا دین اور ایمان خطرے میں نہ پڑے اور اس کے گمراہ ہونے کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہ ہو۔ اب دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی نبی کے زمانے میں یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی معنی یہ تھی کہ انبیاء کی آمد کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا تھا۔ کوئی شخص اس بنیاد پر کسی مدعی نبوت کا انکار کر دینے میں حق بجانب نہ تھا کہ اب کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ پھر اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام اپنے بعد آنے والے نبیوں کی آمد کے لیے پیشن گوئی بھی کرتے رہتے تھے اور اپنے پیروں سے عہد لیتے تھے کہ بعد میں جو نبی آئیں ان کی بھی وہ پیروی کریں گے۔ یہ چیز اور بھی اس بات کو مؤکد کر دیتی تھی کہ جو شخص نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرے اسے بلا تعمل رد نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کی دعوت اور شخصیت اور اس کے کام اور احوال کو بنظر غائر دیکھ کر جاننے کی کوشش کی جائے کہ آیا وہ واقعی نبی ہے یا جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ اب صرف یہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی آمد کی پیش گوئی نہیں کی اور نہ اپنی امت سے اس کے اتباع کا عہد لیا، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں اعلان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو نہیں بلکہ متعدد حدیثیں نہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بکثرت مستند اور معتبر واسطوں سے امت کو ملیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب جو مدعی نبوت اٹھیں گے وہ دجال ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہ میں لوگوں کے کفر اور ایمان کا معاملہ اتنا نازک اور اہم نہیں رہا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کے مومنین اس کے مستحق تھے کہ انہیں کفر کے خطرے میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول واضح طور پر باب نبوت کے مفتوح ہونے اور انبیاء کی آمد کے متعلق خبریں دینے کا اہتمام فرماتے رہے؟ مگر اب ہمیں انہوں نے جان بوجھ کر اس خطرے میں مبتلا کیا ہے کہ ایک طرف تو نبی کے آنے کا امکان بھی نہ ہو جس کے ماننے یا نہ ماننے پر ہمارے کافر یا مومن ہونے کا انحصار ہے،
اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا ہو کہ ہمیں اس کی آمد سے آگاہ نہ کیا، بلکہ اس سے گزر کر پے در پے وہ ایسی باتیں ارشاد فرماتے چلے گئے جن کی بنا پر ہم باب نبوت کو بند سمجھیں اور مدعی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیں۔ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمیں ایسے دھوکہ بازی کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ خاتم النبیین کے معنی کی جو تعویل بھی قادیانی چاہے کرتے رہیں، مگر کم از کم ایک بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی معنی سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور امت کے 99,99,999% فی کروڑ علماء اور عوام اس کی یہی معنی لیتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبوت جیسے نازک معاملے میں جس پر مسلمانوں کے کفر اور ایمان کا مدار ہے، کیا اللہ میاں کو ایسی ہی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی جسے چند قادیانوں کے سوا ساری امت یہی سمجھے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے؟ اور نبی کے اپنے ارشادات تو کسی تعویل کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے، ان میں تو صاف صاف مختلف طریقوں سے اس بات کو کھول کر ہی کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس ارشاد ہی کو لیجئے جس میں سلسلہ ختم نبوت کو ایک کسر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہر نبی کو عمارت کی ایک اینٹ قرار دیا گیا ہے اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اس عمارت میں اب صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ صحیح البخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث 35۔ کیا اللہ کے رسول کو ہم سے ایسی ہی دشمنی تھی کہ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الٹی یہ ہدایت دے جائیں کہ ہم اسے نہ مانیں اور کافر ہو کر جہنم میں جائیں؟ ان امور پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ فی الواقع نبوت کا دروازہ بند ہے اور اب کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس صورت میں کوئی شخص چاہے کیسی ہی بھولی بھالی دل موہنے والی صورت رکھتا ہو اور خواہ اس کی پیش گوئیاں 100% درست ہوں اور خواہ اس کے کارنامے کیسے ہی ہوں، ہم اس کے دعوی نبوت کو قابل غور بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ چیزیں غور طلب اسی صورت میں ہو سکتی تھیں جبکہ نبی کے آمد کا امکان ہوتا۔ ہم تو پورے اطمینان کے ساتھ ہر مدعی نبوت کے دعوے کو سنتے ہی اس کی تکذیب کریں گے اور اس کے دلائل نبوت پر سرے سے کوئی توجہ نہ دیں گے۔ یہ اگر کفر بھی ہو تو ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس قیامت کے روز اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ترجمان القرآن دسمبر 1959۔